جی ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم خواتین و حضرات، آج اپنے رمضان ٹرانسمیشن کے تیسرے پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ رمضان جو برکتوں کا، اللہ کی رحمتوں کا اور اس کی طرف بے پناہ عنایتوں کا مہینہ ہے، اس مہینے کا ایک خاص پہلو تزکیہ نفس ہے، اپنے نفس کی اصلاح، اور انسان اپنے روح کے حوالے سے، اس کی پاکیزگی کے حوالے سے اللہ نے اس مہینے کے اندر خاص پروگرام ہمیں دیا ہے تاکہ ہم اپنی روح کی پاکیزگی کے ذریعے اپنے رب سے قریب ہو سکیں۔ تو اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ پاکستان سے مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب موجود ہیں۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور اس اہم موضوع پر مجھے امید ہے کہ بہت سے ہمارے ناظرین مرد و خواتین آپ سے ہدایات اور آپ کی طرف سے جو نصیحت اور توجہ ہے وہ سننا چاہیں گے۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اگر خود تھوڑا اپنا تعارف کروا دیں، آپ کا تعلیمی پس منظر اور آپ کی ذمہ داریاں اور مصروفیات، تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ موضوع کی طرف آتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، میں اسلام آباد میں ایک ادارہ البرہان اس کا خادم ہوں، اور یہاں میری کچھ تدریسی ذمہ داریاں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہماری مسجد ہے، مسجد ختم نبوت کے نام سے اسلام آباد میں، تو اس میں خدمت اور خطابت کی ذمہ داریاں ہیں، اور میری جو دینی تعلیم ہے وہ کراچی کے مشہور مدرسے جامع علوم الاسلامیہ بنور ٹاؤن کراچی سے میری فراغت ہے، اور اس کے بعد جو ہے میں نے 10 سال تقریباً کراچی ہی میں پڑھایا، اور اس کے بعد سے پھر الحمدللہ اسلام آباد میں ہوں، اور گزشتہ کئی سالوں سے، اور باقی درس نظامی اور تخصص فی الفتاح کے علاوہ میں نے پولیٹیکل سائنس سے ماسٹرز کیا کراچی یونیورسٹی سے، اور LLB لاء پڑھا کراچی یونیورسٹی سے، اور ایم فل کیا میں نے بے نظیر بھٹو یونیورسٹی سے۔ تو یہ کچھ تھوڑا بہت میرا تعلیمی پس منظر ہے۔ جی ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام خدمات کو قبول فرمائے اور ساری زندگی دین اور دعوت دین کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، ہم نے جس طرح کے ابھی اپنے پروگرام کے حوالے سے اناؤنس بھی کیا ہے کہ آج انشاءاللہ ہم رمضان اور تزکیہ نفس کے اوپر بات کریں گے۔ رمضان جو خاص طور پر روزے کے ساتھ جو ایک مقصد اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، لعلکم تتقون، کہ تم تقویٰ حاصل کرو۔ تقویٰ اور تزکیہ نفس یا روح کی پاکیزگی جو ہے، اس حوالے سے اگر تھوڑا سا آپ پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ تزکیہ نفس کیا ہے اور کیوں ضروری ہے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ نے قرآن میں رمضان کے حوالے سے جو بات فرمائی، بہت ساری باتوں میں سے ایک آیت بڑی بنیادی ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے، اور تقویٰ اگر پوچھا جائے کہ کس کیفیت کو کہیں گے، تو یوں سمجھیے کہ اس کا آغاز تصحیح نیت سے ہوتا، انما الاعمال بالنیات سے اس کا آغاز ہوگا، اور اس کا اختتام ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، اور اس کا اختتام کیفیت احسان ہوتا ہے۔ یعنی تصحیح نیت سے آپ چلتے ہوئے، تصحیح نیت آپ کا ہے سٹارٹنگ پوائنٹ، زیرو پوائنٹ، جہاں سے آپ نے سٹارٹ لینا ہے، نیت درست ہونا۔ اس کے بعد قرآن و سنت کی روشنی میں، کیونکہ صرف نیت کی درستگی کافی نہیں ہوتی جب تک علم درست نہ ہو۔ ایک انسان کی نیت بہت اچھی ہے اور وہ کام غلط بھی کر رہا ہے تو وہ غلط سمجھا جائے گا، اس لیے علم کا درست ہونا اس کے دوسرے مرحلے پر آتا ہے۔ علم میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں؟ اس میں سب سے پہلے عقائد داخل ہیں، عقائد انسان کے ٹھیک ہوں، اس کے بعد ایمانیات اس کی درست ہوں، اس کے بعد اس کی عبادات ہیں، اس کے بعد اس کے معاملات ہیں، پھر اس کے اخلاق ہے، اس کی معاشرت ہے۔ یہ 5 چیزوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں درست کیا جائے گا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ان 5 چیزوں کی درستگی اور قلبی کیفیت جو تصحیح نیت سے شروع کی گئی تھی، اس کا اختتام ہوگا کیفیت احسان پر۔ کیفیت احسان کو احادیث میں بیان کیا گیا ہے، اس حدیث کو کہتے ہی حدیث احسان ہے، جس میں جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے آپ سے پوچھا تھا کہ
احسان کیا ہے، کہ یعنی احسان کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ، کہ اللہ جل شانہ کی صحیح علم کی روشنی کہ اس جیسے کہ اللہ جل شانہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت اس سے نہ بن پا رہی ہو تو ایسے کہ جیسے اللہ جل شانہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے خلاصہ تزکیے کا، اور یہ ہے اس کا رستہ، یا یہ ہے اس کے مقاصد، اور یہ ہے اس کو جو ٹارگٹ ہے، جو اس کا ہدف ہے۔ یہ حاصل کیسے ہوگا؟ اس کے حاصل ہونے کے لیے جہاں بہت ساری چیزیں، ان میں سے ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ انسان کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے اس کو رمضان المبارک اللہ پاک نے اس کو عطا فرمایا کہ رمضان میں انسان کے پاس کا خود بخود قدرتی طور پر مجاہدہ ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ یعنی مجاہدے میں 3-4 چیزیں داخل ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان کا جو ہے تقلیل طعام ہے، انسان جو ہے وہ کھانا کم کھائے، تو اس سے اس کو جو ہے وہ یہ مجاہدہ ہے اس کے لیے۔ انسان تھوڑا کم سوئے تو مجاہدہ ہے اس کے لیے، اور انسان جو ہے وہ ذرا لوگوں سے اختلاط کم رکھے تو بھی اس کا مجاہدہ ہے اسی میں۔ تو اسی طرح اگر انسان اپنے وقت کا زیادہ تر حصہ عبادت میں گزارے تو یہ مجاہدہ بھی ہے اور اس کا ثواب بھی ہے۔ یہ ہے تربیت نفس کی۔ اس تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین بندوبست ہو جاتا ہے رمضان المبارک میں۔ رمضان میں انسان کی ساری روٹین بدل جاتی ہے، اور وہ ساری روٹین ایک طرح انسان مجاہدے کے موڈ پر چلا جاتا ہے۔ یعنی اس کا کھانے پینے کا وقت بدل گیا، دن کے وقت میں اس نے اپنے کھانے پینے سے بھی اجتناب کرنا ہے، اپنی جائز نفسانی خواہشات سے بھی اس نے اجتناب کرنا ہے، رات کو اس نے تراویح میں بھی کھڑا ہونا ہے، اور سحری میں اٹھے گا تو تہجد کے اہتمام کا بھی اس کے لیے موقع ملا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کر انسانی نفس کو مہذب کرتی ہیں، انسانی نفس کو جو ہے وہ ایک ڈسپلن میں لاتی ہیں، انسانی نفس کو خواہشات سے نکال کر اطاعت الہی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ انسان کا شمار پھر صرف ان لوگوں میں نہیں ہوتا جو دنیا میں کھانے پینے اور اٹھنے جاگنے اور یا بچے پیدا کرنے یا اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہوں، ان میں انسان کا پھر شمار نہیں ہوتا، بلکہ اس کی زندگی کا ایک اور پہلو شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں، آپ کو لوگ خواہشات پوری کرنے پر زندگی کھپاتے ہوئے ملیں گے۔ خواہش، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، وہ لوگ جنہوں نے اپنی خواہش کو خدا بنایا ہوا ہے۔ خدا بنانے کا کیا معنی؟ کہ جیسے خدا کی ہر بات ماننی چاہیے، جیسے خدا کی عبادت کرنی چاہیے، وہ اس طرح خواہش کی ہر بات مان رہے ہیں، گویا خواہش کو انہوں نے معبودیت کے درجے پر رکھا ہوا ہے کہ جو خواہش پیدا ہوگی پوری ضرور کرنی ہے۔ جائز اور ناجائز کی اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، حلال اور حرام کی اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، گناہ اور ثواب کی اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، پسندیدہ اور ناپسندیدہ کی اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ تو یہ ایک طرز زندگی ہے لوگ گزار رہے ہیں۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اپنے دائیں بائیں آس پاس، جو دل میں آیا کھایا جا رہا ہے، جس طرح کے مرضی جو ہے وہ جسمانی تعلقات رکھے جا رہے ہیں، نفسانی خواہشات جو دل میں پیدا ہو رہی ہیں پوری کی جا رہی ہیں۔ اس ماحول میں، جس میں خاص طور پر آپ لوگ رہتے ہیں، اسکینڈینیویا میں رہنے والے مسلمان اور دیگر مغربی دنیا میں رہنے والے مسلمان، آپ رمضان کی پاکیزگی اور رمضان کے میں جو اپنے نفس کی اور اپنی خواہش کی جو مخالفت انسان کرتا ہے، اور وہ اس کے نتیجے میں ایک خاص قسم کی روحانیت کو جو محسوس کرتا ہے، تو وہ آپ لوگ اس کا ایک بہت زبردست جس کو کہنا چاہیے کہ نمونہ پیش کر سکتے ہیں لوگوں کے سامنے، کہ خود آپ کو جو کچھ محسوس ہو تو لوگوں کو بھی اس کا اندازہ ہوگا کہ یہ چیز جو ہے اس درجے کی روحانیت، سکون، اطمینان، اور یہ انسان کو دنیا میں حاصل ہوتا ہے، اور آخرت میں جو اس کا اجر ہے وہ تو پھر آخرت میں جا کر پتہ چلے گا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو افطار کے وقت میں آپ کی دعائیں منقول ہیں، ان میں سے ایک دعا ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ پیاس چلی گئی، بھوک پیاس چلی گئی اور رگیں سیراب ہو گئیں،
یعنی جو مجاہدہ تھا ختم ہو گیا افطار کے وقت میں، لیکن اجر جو ہے وہ محفوظ ہو گیا۔ تو روزے کے تو ہمیں جو دنیاوی فوائد اتنے زیادہ محسوس ہو جاتے ہیں، لیکن اصل چیز تو اس کا اجر ہے، وہ آخرت میں جا کے پتہ چلتا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کی طرف سے، یہ رہنمائی ہم سب کے لیے بہت قیمتی اور بہت اہم ہے۔ اس میں میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ کل ہماری ایک گفتگو ہو رہی تھی، اس میں ایک ساتھی نے بھی اس حوالے سے پوچھا تھا، تو میں نے سوچا کہ آج آپ سے اس پہ وضاحت جو ہے وہ آ جائے تھوڑی سی، کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر ہم سب کو روحانیت کو اور اپنے ساتھ قرب کو اور اپنے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے روزے جیسا بہترین نسخہ ہمیں دیا ہے، اور رات کا قیام ہمیں دیا ہے، اور ساتھ ہی احادیث پاک کے اندر صحیح احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر شیطان کو بند کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے بھی ہماری مدد اس حوالے سے ہوتی ہے کہ شیطان جو ہمیں وسوسوں کے ذریعے، مختلف ترغیبات کے ذریعے غلط رستوں پہ لے جاتا ہے، اس کو موقع نہیں ملتا کہ وہ ہمیں غلط رستے پہ ڈال سکے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر شیطان ان دنوں میں بند ہوتا ہے تو اس کے بند ہونے کا مفہوم کیا ہے؟ سفیدت الشیاطین جو حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر اس کے باوجود کوئی اللہ کا ماننے والا جو مسلمان ہے وہ گناہ کے کام کرتا ہے تو پھر اس کو گناہ پر کون اکساتا ہے؟ جی، شیطان کو انسان میں تک رسائی اللہ جل شانہ نے بہت زیادہ دی ہوئی ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ یجری کا مجرد دم، کہ انسان کے میں وہ اس طرح دوڑتا ہے جیسے کہ انسان میں خون دوڑتا ہے، خون کی طرح، جیسے باڈی میں خون سرکولیٹ ہوتا ہے، اس طرح شیطان انسانی جسم تک اس کا ایکسس ہے۔ اس بارے میں جو حدیث شریف میں بالکل اس کا آتا ہے کہ شیطانوں کو جو ہے وہ قید کر دیا جاتا ہے، ان کا جو ہے ایکسس ڈینائی کر دیا جاتا ہے، ان کو روک دیا جاتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ حدیث ایک نہیں، کئی احادیث اس کی ہیں، اس مفہوم کی ہیں، اور صحیح احادیث ہیں۔ اس کے بعد رہ جاتا ہے انسان کے ساتھ ایک دشمن اور، وہ اس کا نفس ہے۔ نفس انسانی چونکہ بعض گناہوں کا خوگر ہو جاتا ہے، ایڈکٹ ہو جاتا ہے بعض گناہوں کا، وہ ایڈکشن جو ہے وہ نفس کی عادت ہے۔ ایڈکشن کی طرف انسان کو لے جانے کے لیے شیطان کو انٹروین کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی، وہ خود نفس انسانی تقاضا کرتا ہے، جو شخص جس چیز کا ایڈکٹ ہے تو وہ اس کے اندر موجود ہے، تو وہ تو نفس تو ہے، نفس تو اس نے جب تک وہ اس کا تزکیہ نہیں کرے گا تو نفس آپ سے وہ ساری چیزیں مانگے گا جس کی اس کو عادت ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کے نفس کو شراب پینے کی عادت ہے تو وہ شراب کا تقاضا کرے گا، کسی کے نفس کو زنا کی عادت ہے وہ زنا کا تقاضا کرے گا، کسی کے نفس کو ہر وقت کھاتے پیتے رہنے کی عادت ہے جس کو شہوت البطن کہتے ہیں، تو وہ اس کا تقاضا کرے گا۔ جو جس چیز پر نفس کو ڈالا ہے، جس چیز کی میں نے سرچ کیا کہ ایڈکشن ہے نفس کو، وہ اس کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس لیے اگر رمضان المبارک میں کوئی انسان ان گناہوں میں مبتلا ہے تو یہ وجہ اس کے نفس کی خواہش ہوتی ہے۔ البتہ اگر وہ رمضان کے روزے اور رات کا قیام اور رمضان میں جو احتیاطی تدابیر بتائی جاتی ہیں اس کا وہ لحاظ رکھے گا تو اس بات کا بہت حد تک امکان ہے کہ وہ اپنے نفس کو بھی کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے اس کو اپنی ہمت کو بروئے کار لانا ہوگا، اپنے اندر موجود ہمت کو، اور دل چاہے گا، نفس تقاضا کرے گا گناہوں کا، لیکن اس نے اپنے نفس کو گناہ کی طرف نہیں جانے دینا ہوگا۔ تو شیاطین کا بند ہونا احادیث سے ثابت ہے، لیکن نفس انسانی بھی گناہوں کا خواہش مند اور شوقین اور خوگر ہے، وہ اس کو اکساتا رہتا ہے۔ کچھ لوگ ہمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں، اس کے تقاضے کے اوپر عمل نہیں کرتے، کچھ لوگ ذرا کمزور ثابت ہوتے ہیں بیچارے، اور وہ جو ہے وہ اپنے نفسانی تقاضوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور ان سے رمضان میں گناہوں کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر سکیں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث اس کے اوپر موجود ہیں، صحیح حدیث ہے اور بکثرت حدیث ہیں کہ انسان گناہوں، اس کے پچھلے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اگر انسان اس مہینے میں روزے رکھے، اللہ سے قرب کے لیے تزکیے کا اہتمام کرے، رات کا قیام کرے، تو جو پچھلے گناہ ہے وہ ان کے اندر صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، اس میں حقوق اللہ سے متعلق بھی گناہ ہے، حقوق لباس سے متعلق بھی گناہ ہے، تو ان میں سے کن گناہوں کی معافی ہوتی ہے؟ آیا کہ سب گناہ جو صغیرہ و کبیرہ ہیں، حقوق اللہ، حقوق لباس سے متعلق ہیں، وہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں، یا اس کی کوئی مزید وضاحت یا تفصیلات ہیں؟
देखिए, गुनाहों की माफ़ी के का एक उसूल है और उस उसूल को हमें समझ लेना चाहिए, उससे बड़ी आसानियां पैदा हो जाती हैं। उसूल ये है कि जहां पर भी जिन नेकियों के साथ गुनाहों की माफ़ी का जिक्र आया है तो आम तौर पर उससे सगीरा गुनाह माफ़ होते हैं। वो मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र आया, मुख्तलिफ नेकियों से। इन हसनात युद्धिब्न सय्यात, तो वो नेकियां जो है वो गुनाहों को मिटा देती हैं। युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। तो लेकिन जो हुकूकुल्लाह में से जो चीजें उसके जब गुनाह माफ हो जाएं तो कुछ चीजें हैं जिनकी कज़ा उसके जिम्मे होती है। मसलन किसी ने आज तक हज नहीं किया था, तो जब से उस पर हज फर्ज हुआ है आज तक न करना गुनाह था जो उसको मुसलसल होता रहा। हो सकता है अल्लाह ताला इस गुनाह को उसके माफ कर दे, लेकिन इससे हज माफ नहीं होगा। उसको हज तो फर्ज है, उस पर तो उसे करना है। कोई इंसान आज तक रोजे नहीं रखता रहा, रोजा तो इंसान पर फर्ज हो जाता है जब से वो बालिग होता है। तो जब बालिग हुआ था उस पर रोजा फर्ज हुआ, उसने कई रोजे नहीं रखे, कई रमजान रोजे नहीं रखे, अब उसको ख्याल आया, तौबा करता है। रोजा ना रखने का एक गुनाह है और एक रोजे की कज़ा है, दो अलग अलग चीजें। ना रखने का गुनाह हुकूकुल्लाह में से है, हो सकता है अल्लाह ताला माफ फरमा दे, और जो कज़ा है वो उसको करनी पड़ेगी। पिछले रोजे अपने रखने होंगे सारे हिसाब किताब के साथ। नमाज किसी ने आज तक बालिग होने के बाद से 5 वक्त की नमाज इंसान पे फर्ज है। हो सकता है कि उसकी जिंदगी में ऐसा दौर गुजरा हो जिसमें उसने नमाजों का एहतमाम न किया हो, तो नमाज न पढ़ने का एक गुनाह है, और एक नमाज जब वो इंसान से छूट जाए तो उसकी कज़ा है। तो जब इंसान माफी मांगे तो न पढ़ने का जो गुनाह है, चूंकि हुकूकुल्लाह से ताल्लुक रखता है, उससे अल्लाह ताला माफ फरमा दे, लेकिन अपनी पिछली नमाजें उसको कज़ा पढ़नी होंगी। जितनी भी उसने छोड़ी है उसकी कज़ा की अदायगी उसको करनी होगी। ये बात तो हो गई हुकूकुल्लाह से मुताल्लिक। हुकूकुल इबाद के बारे में अल्लाह जल्ल शानहू का ज़ाब्ता ये है, जुमहूर उलमा की राय ये है कि वो उसी वक्त माफ होते हैं जब इंसान माफ करे, या वो इंसान उसमें कुछ चीजों का ताल्लुक माफी के साथ है, कुछ चीजों का ताल्लुक अदायगी के साथ। मसलन किसी ने नहीं दे रहा, बारे में है, चोरी की थी, कर्ज लिया था, कोई खरीदारी की थी, बहरहाल इस पर कोई अमाउंट ड्यू है, ये अमाउंट इसको वापस करनी होगी हर सूरत में, उसके बगैर उसकी माफी की कोई सूरत नहीं। ये तो नहीं कि हम दुनिया जहां के कर्जे खा के बैठ जाएं और कहें कि हमने अल्लाह से माफी मांग ली, इंशाल्लाह रमजान में मेरा सारा डेट क्लियर हो गया और अल्लाह ताला ने मुझे माफ कर दिया। ऐसा नहीं होगा, ये हुकूक इबाद है, अदा करने होगा। किसी के साथ जुल्म किया है, मारा है, पीटा है, गाली दी है, गीबत की है, कोई भी जुल्म की किस्म हो, जानी माली जबानी, उससे इंसान को माफी मांगनी होगी। वो माफ कर दे तो ये साफ हो जाएगा। नहीं माफ करा किया, या वो बंदा मालूम नहीं है, या वो बंदा दुनिया में नहीं रहा, तो अब इंसान के उसके मुख्तलिफ तरीके बताए गए हैं कि वो करता रहे, उसको उसके लिए सदका करे, उसके लिए दुआएं करे, मुख्तलिफ चीजें आई हैं, और इतना करता रहे कि उसको यकीन हो जाए कि मैंने उसको इतना सवाब पहुंचा दिया कि इंशाल्लाह वो मेरे उसके जिम्मे जो हक था जिसकी अदायगी की कोई सूरत बाकी नहीं रह गई तो वो हो जाएगा। तो हुकूकुल इबाद का ताल्लुक चूंकि बंदों से होता है, इसलिए वो बंदों के माफ करने से माफ होते हैं, और उनमें जिन चीजों की अदायगी करनी होती है वो अदायगी करनी होगी, चाहे वो कर्ज की हो, चाहे किसी और चीज की हो। हजरत सहाबा जब किसी अबू बकर सिद्दीक ने कोई जुमला कह दिया उमर फारूक को, तो फिर कहा कि अब तुम भी मुझे कह दो ताकि हिसाब बराबर हो जाए। उनको पता था कि ये हिसाब इसी सूरत में बराबर होगा। उमर फारूक ने कहने से इनकार किया, वो मुकदमा रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए कि या रसूलुल्लाह, मैंने उमर को जुमला कह दिया, सख्त बात कह दी, असरातु इलैहि, तेज चला गया उसके ऊपर, और उमर जवाबन मैंने कह रहा हूं कि मुझे भी कह दो ताकि हिसाब दुनिया में बराबर हो जाए, मुझे कह ही नहीं रहे। अबू बकर सिद्दीक को ये फिक्र पैदा हुई, ये मुझे दुनिया में नहीं कह रहे, ये मुझे आखिरत में पकड़ेंगे इसके ऊपर। तो इससे पता चलता है कि जो चाहे वो जबानी बातचीत हो हुकूकुल इबाद के साथ, या वो माली बातचीत, माली मामलात हो हुकूकुल इबाद के साथ, उसको जब तक उसकी तलाफी और अदायगी और मुआफी ना की जाए तो वो माफ नहीं होते। हुकूकुल्लाह में से जिन चीजों की कज़ा रह जाती है इंसान के जिम्मे, उसकी कज़ा तो उसको करनी होती है, और बाकी जो उसमें जो ताखीर हुई है, जो उसने अपने वक्त पर उसको नहीं किया, उसका गुनाह जो है वो अल्लाह ताला माफ फरमा सकते हैं। जी, जज़ाकल्लाह खैर। रमज़ान के अंदर बहुत से लोग रोज़ा रखते हैं, और बहुत से लोग सारी ज़िंदगी जो है वो इससे उनकी तरतीब इस हवाले से रही है। इस हवाले से थोड़ी सी रहनुमाई चाहिए कि
جو ایک عادتاً ہم رمضان آتا ہے روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز بھی ادا کر لیں، کچھ صدقہ خیرات کر لیں، اچھے مسلمان بن جائیں، لیکن رمضان کے بعد دوبارہ ہمارا یہ وہی صورتحال ہوتی ہے جو رمضان سے پہلے تھی، نمازیں بھی چھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں اور اسی طرح نوافل کا اہتمام نہیں ہوتا، تہجد کی پابندی نہیں بن پاتی، رات کی عشاء کی نماز کے بعد وتر بھی نہیں پڑھ پاتے. تو یہ جو ہمارا مزاج ہے کہ ہر سال رمضان میں تھوڑا نیک ہو جاتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ واپس ہم اسی ڈگر پہ چلے جاتے ہیں. تو اگر ہم اس رمضان والی روحانیت کو برقرار رکھنا چاہیں، اور رکھنی چاہیے، رمضان ہے ہی اسی لیے کہ ہم باقی 11 مہینوں کے اندر بھی اسی ٹیمپو کے ساتھ اللہ کے عبادت کر سکیں، تو اس میں آپ کی طرف سے کیا نصیحت اور توجہ ہے کہ لوگ اس عادت کو مستقل اپنائیں کہ وہ جو ماحول اور ایمان رمضان کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کو بقیہ سال کے 11 مہینوں میں بھی برقرار رکھ سکیں؟ اس کی مثال ایسی ہے بھائی، جیسے لوگ جم جوائن کرتے ہیں اپنی فیٹس لوز کرنے کے لیے، اور جب وہ چھوڑ دیتے ہیں، جب ڈائٹ چھوڑ دیتے ہیں، ایکسرسائز چھوڑ دیتے ہیں، پھر سے موٹے ہو جاتے ہیں. آپ موٹے لوگوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اتنا لوز کر لیا تھا، ویٹ 20 kg لوز کر لیا تھا، 40 پاؤنڈ لوز کر لیا تھا، لیکن جیسے ہی ہم نے احتیاط چھوڑی ہم نے دوبارہ گین کر لیا، بلکہ بعض اوقات اس سے زیادہ گین کر لیا. رمضان آتا ہے ہمیں ایک خاص قسم کی ہیبٹس کو چینج کرنے کے لیے، ایک مہینہ دیا جاتا ہے، اس مہینے میں چینج یور ہیبٹس، اپنی عادات بدل دو اور اپنے نفس کو ٹرین کر لو، ٹریننگ ہے اس کی. اب جب ہمیں یہ موقع دیا جاتا ہے، اگر ہم اس کو کر لیں، مہینہ اہتمام کر لیں، تو ہمیں اس اپنی ٹریننگ کو برقرار رکھنا ہوتا ہے اگلے وقت کے اندر. جو ہم نے اپنی عادتیں چھوڑی ہیں وہ ایک مہینے کے لیے نہیں چھوڑی ہوتی، وہ ساری عمر کے لیے چھوڑی گئی ہوتی ہیں. تو جس طرح کوئی بندہ اسموکنگ چھوڑتا ہے، جس طرح کوئی بندہ کوئی اور ایڈکشن سے نکلنا چاہتا ہے، تو اس کو جو ایک ٹریننگ کے بعد وہ اس کو یہ احتیاطیں کرنی ہوتی ہیں تاکہ اس کو وہ جو ٹریننگ پیریڈ گزرا ہے اس کا فائدہ رہے. ایسے ہی رمضان کا معاملہ بھی ہوتا ہے. تو ہم لوگ چونکہ اس کا اہتمام نہیں کرتے عام طور پر، اس لیے جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو ہم دوبارہ پرانی عادتوں پر چلے جاتے ہیں. ہمیں رمضان میں اس بات کا عزم کرنا ہے کہ ہم کوئی چیز جسٹ اونلی فار 30 days نہیں کر رہے، فار 29 days نہیں کر رہے، یہ بلکہ فار آل ریسٹ آف دا لائف، جتنی زندگی باقی ہے ہم نے اب اس ترتیب پر چلنا ہے. یہ عزم اگر ہم رمضان کے شروع سے کر لیں گے، آج سے کر لیں گے، تو انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جو اچھی چیزوں کی توفیق نصیب کریں گے، نمازوں کی، روزوں کی، اور کیا کہنا چاہیے، عبادت کی، تلاوت کی، قیام اللیل کی، تراویح کی، یا رات کی نمازوں کی، اور ذکر کی اور تلاوت کی. تو اللہ نے چاہا اگر ہم ابھی سے اس کا عزم کر لیں گے تو رمضان کے بعد 11 مہینے بھی اللہ تعالیٰ اسی ترتیب پر گزارنے کی توفیق عطا فرما دیں. جزاک اللہ خیر. ایک اور اہم پہلو جس کی طرف ہمیں آپ کی طرف سے رہنمائی درکار ہے اور توجہ ہے سب ساتھیوں کے لیے بھی، کہ رمضان میں عموماً ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. سارے مسلمان جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کم سے کم اس کی تلاوت کر لیں. تو تلاوت قرآن بلا شبہ ایک بابرکت اور باعث ثواب ہے. بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اور اس کا جو ترجمہ ہے، اس کا جو فہم ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. تو رمضان کے اندر تقوی کا حصول اور تزکیہ نفس، اپنے نفس کی اصلاح، اس کے لیے دونوں چیزیں میرا خیال ہے ضروری ہیں کہ تلاوت بھی ہو، فہم بھی ہو. لیکن اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہو، اس کا یہ خیال ہو کہ بس میں نے زیادہ سے زیادہ پڑھ نہیں ہے، مجھے ترجمے کی یا سننے کی یا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ایٹیچیوڈ ٹھیک ہے؟ یعنی ایک بیلنسڈ طریقہ کیا ہے اس کے اندر کہ ثواب بھی زیادہ ہو اور قرآن بھی سمجھ میں آئے؟ دیکھیں جی، قرآن کے ساتھ جو مسلمان کا تعلق ہے نا، وہ صرف رمضان کا نہیں ہے. وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے پہلے دن سے، فرام دا ڈے فرسٹ، قرآن کے کچھ حقوق ہیں جو مسلمانوں کی طرف متوجہ ہیں. قرآن حق ادا کرنا ہے ہر انسان نے مرنے سے پہلے، ورنہ قرآن اور انبیاء اس کے خلاف استغاثہ کریں گے. نبی کریم کیا قرآن کہ انہوں نے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، جہاں قرآن چھوٹ جائے گا تو انسان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور روایات سے پتہ چلتا ہے قرآن بھی. حق کیا ہے؟
4-5 حقوق بتا دیتا ہوں مختصر. سب سے پہلے قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کا احترام کیا جائے گا. قرآن کو عام کتاب کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جائے گا. قرآن کو زمین پر نہیں رکھا جائے گا. قرآن کا تکیہ نہیں لگایا جائے گا. قرآن کو یوں یوں ڈالا نہیں جائے گا. قرآن پر کوئی اور کتاب نہیں رکھی جائے گی. قرآن کے ساتھ ایک احترام کا معاملہ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر ہے کہ جب وہ ان سے مأثور ہے کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے تو قرآن شریف کو لے کر اپنے سر پر بھی رکھتے تھے یوں کر کے, اور کہتے تھے جو مصحف ان کے پاس تھا یوں رکھ کر کہتے تھے ھذا کلام ربی عز وجل, یہ میرے رب کا کلام ہے, یہ میرے رب کا کلام ہے. ھذا کلام ربی عز وجل. تو یہ احترام ہے, پہلا حق. دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو صحیح پڑھے, تجوید صحیح ہو. اقرأوا القرآن فی لحون العرب, عربوں کے انداز میں, جس طرح چونکہ عربوں کی زبان عربی ہے تو یہ جو حروف ہیں عربی کے, عرب جانتے ہیں کہ عین کیسے نکالی جاتی ہے, حا کیسے نکالی جاتی ہے, صاد کیسے تلفظ کیا جاتا ہے, سین کیسے تلفظ کیا جاتا ہے, قاف کیسے تلفظ کیا جاتا ہے, وا کیسے تلفظ کیا جاتا ہے, ضاد کیسے تلفظ کیا جاتا ہے. یہ عربی کے الفابیٹس ہیں. اس کو عربی لہجے کے اندر فونیٹکس, عربک فونیٹکس کے اندر اس کو جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے تمام الفاظ کو. یہ ہے درست پڑھنا. دوسرا حق, تلاوت صحیح ہو, تجوید صحیح ہو. ہم اپنی مقامی زبانوں میں نہ پڑھ رہے ہیں جیسے کہ پشتو میں اور پنجابی میں اور نارویجن کسی اور زبان میں جو ہے قرآن پڑھے. قرآن عربی میں پڑھا جائے گا. تیسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, سمجھنے کے لیے نازل ہوا ہے, اور یہی ہے جو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 چیزیں ہمیں چھوڑی تھی, اور اس میں سے ایک قرآن اور ایک سنت. تو قرآن جو ہے وہ ہمیں اللہ کا زندگی کو سیدھے راستے پہ رکھنے کے لیے ہماری بنیادی ضرورت ہے. ہمیں اپنا عقیدہ بھی قرآن پہ پیش کرنا ہوگا, ہمیں اپنا عمل بھی قرآن پہ پیش کرنا ہوگا. پیش کرنے کا مطلب یہ کہ قرآن کے آئینے میں دیکھنا ہوگا, قرآن کی روشنی میں دیکھنا. تو اس جب تک سمجھیں گے نہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا. تو تیسری چیز ہے کہ سمجھنا اس کو. چوتھا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا, اور قرآن کا اس کے اوپر عمل کرنا یعنی جب انسان نے احترام بھی کرتا ہو, اس کو صحیح پڑھتا بھی ہو, اس کو سمجھتا بھی ہو. چوتھا یہ ہے کہ کتاب عمل کی کتاب ہے, دستور حیات ہے, تو وہاں پر جو ہے انسان اس پہ عمل کرنے کی بھی اس کے سامنے صورت ہو, اور اس کو عمل کرنے کا بھی اس کے پاس جذبہ ہو. اور اسی قرآن پر عمل ہی کو تزکیہ نفس. تزکیہ نفس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو اتنا مانجھ دینا, صاف کر دینا, اس کو اتنا مہذب کر دینا, اس کو ایسا ریسیور بنا دینا کہ وہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے. قرآن اور حدیث کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اپنے نفس کو آمادہ کر دینا, اپنے نفس کو تیار کر دینا, اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں. جزاک اللہ خیر. سب ہمارے ساتھ کچھ دوست مختلف ملکوں سے اس وقت آن لائن ہیں. اگر آپ مزید 10 منٹ عطا فرما دیں ہمیں تو ہم کچھ سوالات لے لیں. جی جزاک اللہ. میرے دوست ہیں بلال بھائی یو کے سے. انہوں نے سوال پوچھا ہے تراویح کے حوالے سے کہ تراویح کی جو تعداد ہے اس حوالے سے تھوڑا سا آپ, ایک 8 اور 20 والا تو مارکۃ الآراء فقہی اختلاف ہمارے درمیان موجود ہے, تھوڑا سا آپ رہنمائی فرمائیں کہ جو تعداد ہے وہ کتنی ہے, اور اس حوالے سے تھوڑا سا اس کی اہمیت کے اوپر تھوڑا سا بات کیجیے. تراویح کو نفل کہہ کے جو روحانیت اور اس کا جو اہمیت ہے اسے پیچھے کر دیا جاتا ہے. بخاری شریف کی بہت واضح روایت ہے, علیکم بسنتی المہدیین, ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور خلفائے راشدین المہدیین کی سنت پر عمل کرنا ہمیں کہا گیا. علیکم 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 یعنی لازم علیکم.
تو تراوی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس طریقے سے منظم ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے اس کا ثبوت ہے. 2 یا 3 راتیں آپ نے باقاعدہ پڑھی ہے, اس کے بعد آپ نے گھر میں پڑھی ہے. سیدنا عمر فاروق نے بعد میں اس کو ایک منظم شکل دے دی. تو ایک تو تراوی ثابت ہے, اور یہ اس رات کی تہجد کے علاوہ ثابت ہے. ایک رات کی تہجد ہے جو کہ سحری کے وقت کے اندر ہوتی ہے, جو کہ قبیل الفجر ہوتی ہے. یہ اس سے پہلے کی ایک نماز ہے جو کہ صحابہ سے تواتراً اور حدیث میں ثابت ہے. اب بات رہ گئی اس کی رکعتوں کی. تو تراوی کی رکعات کا جو مسئلہ ہے یہ مجتہد فی ہے. مجتہد فی کا مطلب کیا ہے کہ اس میں ایک سے زائد احادیث موجود ہیں, اور جس مسئلے میں ایک سے زائد احادیث موجود ہوں تو وہاں مجتہدین فقہا کے جو پریفرنسز ہوتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں. جیسے امام مالک کہ ہاں 36 تراوی کا قول بھی موجود ہے, 36 تراوی کی رکعت. اسی طرح 20 اور 8 کا معاملہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت لوگ, اس لیے اس میں ایک انسان کسی بھی مجتہد کے جس کو وہ باقی معاملات میں جس کے اجتہاد پر انسان عمل کر رہا ہو, جو عام آدمی جو خود جو مجتہد ہو تو اس کو تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنا اجتہاد کر سکتا ہے. وہاں پر جو مجتہد نہیں ہے تو اس کو وہ کسی بھی مجتہد کو وہ فالو کر رہا ہے, اور جس کے قرآن و سنت میں جس کے اجتہادات کو وہ اقرب الی الکتاب و سنہ سمجھتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ ان کا علم ایسا ہے کہ وہ کتاب و سنت کو بہت صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں, تو اس میں اس کو اس کے مطابق اس کو پڑھنا چاہیے. ہمارے ہاں پاکستان میں چونکہ 80-90% آبادی پاکستان کی 70-80% آبادی جو ہے وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتی ہے, اور ان کے ہاں 20 تراویح کا قول جو ہے وہ بہت ہی اہتمام کے ساتھ موجود ہے. امام احمد بن حنبل کے ہاں بھی 20 تراویح ہے, اسی وجہ سے حرمین شریفین میں 20 تراویح ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے جو ہے امام مالک کے ہاں 36 کا قول بھی ہے, 20 کا بھی ہے. مالکیہ کا عمل مجھے نہیں پتا کہ آپ کے ہاں ناروے میں کیا ہے, لیکن افریقی ممالک میں میں نے سنا ہے کہ دونوں قسم کے اقوال پر عمل ہوتا ہے. بعض جگہ 20 پر عمل ہوتا ہے, بعض جگہ 36 پر بھی عمل ہوتا ہے. تو اس میں اپنے ماحول کو دیکھتے ہوئے جہاں جس چیز پر انسان باقی زندگی میں جن مسائل کو دیکھ رہا ہو اور جن کے پیچھے چل رہا ہو تو اس پر عمل کر سکتا ہے. معاملہ مجتہد فی ہے. مجتہد فی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں اجتہاد کیا گیا ہے بوجہ ایک سے زائد احادیث کے موجود ہونے کے. جی جزاک اللہ خیر. ہمارے دوست احمد بلال بھی انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ اگر حقوق العباد میں کوئی کسی سے معافی مانگنا انسان بھول جائے, اسے ذہن میں نہیں رہا, اس نے کسی کو خدا نخواستہ گالی دی تھی, غیبت کی تھی, اس کا حق مارا تھا, بھول گیا وہ, تو کیا قیامت والے دن اس کی معافی یعنی اس کا مواخذہ ضروری ہوگا یا کوئی معافی کی صورت ہو سکتی ہے؟ حدیث میں ایسے شخص کو مفلس کہا گیا اور کہا گیا, بلکہ باقاعدہ کہا گیا کہ شتم ھذا وضرب ھذا, اس کو مارا, اس کو گالی دی. کہا کہ ایسے شخص سے اس کے نیک اعمال لیے جائیں گے قیامت کے دن میزان پر, اور اگر اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو جس کو اس نے گالی دی ہوگی یا جس کو اس نے مارا ہوگا اس کے گناہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے. اس لیے ان معاملات کو بہت واضح احادیث ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ ان معاملات کو دنیا میں صاف کر کے جاؤ. تو اس لیے اب اگر کسی انسان کو اگر بندہ معلوم ہے تو اس سے معافی مانگے یا اس سے کہے مجھ سے بدلہ لے لو, اور بندہ معلوم نہیں ہے تو ایک ہی صورت ہے کہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرے اور اس کی طرف سے ثواب کرے, صدقہ کرے, اس کی طرف سے صدقہ کر کے اس کا ثواب اس کو بخش دے. اور مطلب ایسے کوئی صورت اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ استغفار کرے, اور اس بندے کے لیے کس کے لیے بھی دعائیں حد سے زیادہ کرے, اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس دعاؤں کو دنیا میں اس کا بدل بنا دے. ورنہ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کا پھر یہ عدالت جو قیامت میں لگے گی, میزان کے اوپر جو لگے گی جب یہ, تو وہاں پر یہ تمام بدلے چگائے جائیں گے. اور حدیث شریف میں بخاری کی روایت ہے کہ درہم اور دینار وہاں چلیں گے نہیں, وہاں تو اعمال لیے جائیں گے یا پھر سیئات اٹھائی جائیں گی اور طرحت علیہ, اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی جس انسان نے ایسا کیا ہوگا. یہ معاملہ بہت زیادہ سخت ہے, دنیا میں اس کو صاف کر کے جانا چاہیے. جزاک اللہ خیر. ایک اور اہم سوال ہمارے دوست منیر بھائی, یہاں پہ یورپ میں بطور خاص, باقی ملکوں کے اندر بھی اب ٹوائلٹ جو ہوتے ہیں, پبلک ٹوائلٹ, خاص طور پہ ایئرپورٹس پہ یا دیگر پبلک پلیسز پہ, وہ انہوں نے ایسے بنائے کہ وہاں پہ آپ کھڑے ہو کے پیشاب کریں. تو
ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو کموڈ جہاں پر اویلیبل بھی ہو تو وہاں پہ یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کسی نے پیشاب کیا ہو تو پیشاب کے قطرے گرے ہوئے نہ ہو. تو اس خدشے کے پیش نظر، یا اگر مثال کے طور پہ کسی جگہ کموڈ ہے ہی نہیں تو کھڑے ہونے والی جو جگہ ہے جہاں پہ بنائی گئی ہے پیشاب کے لیے، اس احتیاط کے ساتھ کہ قطرے جسم پر نہ گریں، کیا اس طرح پیشاب کیا جا سکتا ہے؟ مجبوری ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی جب کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کے علاوہ کوئی صورت ہی نہیں، کیونکہ اب ظاہر بات ہے یورپ میں خاص طور پر ایسے کوئی دائیں بائیں جنگل تو ہے نہیں اس انداز کے، اور نہ اجازت بھی شاید نہ ہو قانونی اعتبار سے کسی انسان کو کہیں پر بھی بیٹھنے کی، تو ابھی اس کی ایک طرح سے مجبوری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر کی وجہ سے، آپ نے بیماری کی وجہ سے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، لیکن وہ عذر تھا، اس لیے اس کو مستقل سنت نہیں کہا جاتا، کمر کا درد تھا، مختلف اس کی توجیحات کی جاتی ہیں. لیکن چونکہ ایک انسان کو رفع حاجت کا تقاضا ہے اور اس کے سامنے آپشن ہی کوئی اور نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اور اگر ایک آپشن وہ اڈاپٹ کرتا ہے تو اس میں کسی اور بڑی مثلا یہ کہ دیکھیں طریقہ کیا اختیار کیا جائے یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن چھینٹوں سے بچنا فرض ہے، کیونکہ پاکی نہیں ہوگی نماز نہیں ہوگی اس کی آگے. تو اس لیے وہ اگر چھینٹوں سے بچتے ہوئے جو بھی طریقہ اس کے پاس اگر آ جاتا ہے تو وہ اس کی مجبوری ہے، اس پہ امید ہے کہ اس کو گناہ نہیں ہوگا. اور جہاں پر انسان کے پاس مواقع ہوں، اپنا گھر ہو یا کوئی جگہ ایسی ہو جہاں وہ رفع حاجت کو سنت طریقے کے ساتھ کر سکتا ہو تو وہی کرنا چاہیے. جہاں نہ ہو وہاں مجبوری کے احکامات بالکل الگ ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ مجبوری پر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا. جی جزاک اللہ. اس میں جو دوسرا ایک پہلو ہے کہ اگر اویلیبل ہو، کموڈ بھی اویلیبل ہو اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی جگہ بھی ہو، تو اس خدشے کے پیش نظر کہ جو بیٹھنے والی جگہ ہے وہاں پر چھینٹے نہ گرے ہوں، اس سے بچنے کے لیے وہ انسان کھڑا ہونے والی جو دوسری آپشن ہے اس کو اختیار کر لے. تو اس کے اوپر جی میں نے کہا کہ بچنا، اگر چھینٹوں سے بچنا زیادہ ضروری ہے. اگر بیٹھنے کے آپشن میں اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ ناپاکی ہو جائے گی تو پھر اس کو کھڑے ہو کر ہی کرنا چاہیے، اور تیسرا آپشن اس کا کوئی نہیں ہے. لیکن اگر اس کے پاس سب سے اہم اصل صورت یہ ہے کہ بیٹھنے کا کہ وہ صورت ہو جس میں اس کے جسم کی زیادہ سے زیادہ حفاظت ہو، اصل مطلوب تو وہ ہے. لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر بیٹھنے کی صورت میں جسم کے یا کپڑے کے ناپاک ہو جانے کا یقین ہو تو پھر اس سے کھڑے ہونے والی صورت زیادہ بہتر ہے. جی جزاک اللہ. ان کا نام کے بھی لکھا ہوا ہے، آگے عبد الرحمن ذوالقرنین بھی لکھا ہوا ہے. شاید بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ آپ ناروے کب تشریف لا رہے ہیں؟ انشاءاللہ ابھی تو ان سے کہیں کہ ہم اسلام آباد لاک ڈاؤن ہے، اور سنا ہے کہ لاک ڈاؤن 6 مہینے سال پتہ نہیں کتنا زمانہ چلے گا، اسلام آباد سے بھی کہیں ادھر ادھر جانا بڑا مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کوئی صورت بنائے. میں آج کل رات کو ایک آن لائن درس حدیث دے رہا ہوں، تو وہ 9 بجے سے 10 بجے تک، اس میں ناروے سے بہت زیادہ لوگ ہیں اور وہ بہت میسیجز بھی کرتے ہیں، اور ان کی طرف سے بھی بڑی پرزور دعوتیں ناروے آنے کی آتی رہتی ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا زندگی رہی اور اللہ پاک اس عالمگیر وبا سے پوری دنیا کا پیچھا چھڑا دے، اللہ جل شانہ شفا کی ہوائیں چلا دے اور حالات دوبارہ نارمل ہو جائیں، تو انشاءاللہ پھر اللہ نے چاہا تو اللہ کہتے ہیں یار زندہ صحبت باقی، اللہ تعالیٰ پھر کہیں ملاقات بھی کرا دیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. ہم سب آپ کی آمد میں منتظر رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا جلد ممکن بنائے انشاءاللہ. مفتی صاحب آخری سوال لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. یہ ہمارے دوست ہیں فیصل بھائی جرمنی سے. انہوں نے پوچھا ہے کہ ایمان اور عمل پر مضبوطی استقامت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ انسان شیطان کے وار سے بچ سکے؟ 3 کام کرنے چاہیے. 3 کام انسان کر لے تو اللہ جل شانہ جو ہے وہ اس کو آسانی عطا فرما دیتے ہیں اس کے لیے ساری چیزوں کے اندر. پہلی بات یہ، کچھ نیک صحبت کا اہتمام کریں، نیک لوگوں کے ساتھ آنا جانا رکھیں، علماء کے ساتھ، اپنے اسلامک سینٹرز کے ساتھ، مدارس جو آپ کے پاس وہاں موجود ہیں، اہل علم، اہل تقوی، قرآن و سنت کا علم رکھنے والے. پہلی چیز یہ کہ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ اپنی اٹیچمنٹ، ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنا، ان کی صحبت میں وقت گزارنا، یہ صحبت صالح پہلی چیز، اس کا بہت زیادہ انسان کو اہتمام کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ انسان اپنے نفس کی کچھ نہ کچھ مخالفت ضرور کرے، اپنے دل کی ہر بات پر عمل نہ کرے، نفس کو مجبور کر کے کچھ نیکی کے کاموں پر کھینچ کر لائیں ہمت کے ساتھ. اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا. اور تیسری چیز ہے ذکر اللہ، اللہ کو یاد، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اور وَاذْكُرُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا،
اور اللہ جل شانہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا. اس میں 2 چیزوں کا اہتمام کر لیں. ایک جو مسنون تسبیحات آئی ہیں، استغفار ہے، درود شریف ہے، اور تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یعنی ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اور یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تیسرا استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک. چوتھا درود شریف. ان 4 چیزوں کا ذکر کم سے کم صبح و شام 300 دفعہ 200 دفعہ کوئی نہ کوئی مقدار اس کی اپنے لیے متعین کر لیں. تو ذکر اللہ، اس کے بعد مجاہدہ نفس، اور تیسرا جو ہے وہ صحبت صالح، نیک لوگوں کی، علماء کی، صلحاء کی، اتقیاء کی، اور ان کی صحبت اختیار کریں. یہ 3 کام کریں تو اللہ جل شانہ انشاءاللہ نفس کے شکنجے سے اور شیطان کے داؤ پیچ سے اللہ بچا کر ایمان، عمل اور تقوی کی راہ انشاءاللہ اللہ پاک آسان فرما دیں گے. جی بہت شکریہ. آپ نے ہے بچوں کی آپ کو آ رہے ہیں رمضان کے اندر اس حوالے سے، تو یہاں پہ میں نے اسکرین پہ لکھ دیا ہے کہ البرہان.org کے اوپر جو ہے وہ جا کے آپ اپنے رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. تو جی انشاءاللہ رجسٹریشن جو ہے وہ اور رجسٹریشن اوپن ہے. رمضان میں سیرت النبی کے 2 کورسز ہوں گے، ایک اردو میں اور ایک انگلش میں. تو آپ جب ویب سائٹ جو ہے البرہان.org اس پہ جائیں گے تو وہاں پر لکھا ہوگا کہ آپ انگلش کی طرف جانا چاہتے ہیں، اردو کی طرف. انشاءاللہ پوری دنیا کے کوئی 75 ملکوں سے 1 لاکھ بچوں کی یہ کلاس روم ہوگا انشاءاللہ. آپ کو بہت سے ساتھی سلام دے رہے ہیں. اٹلی ہمارے دوست ہیں طاہر بھی، وہ سلام دے رہے ہیں، جرمنی سے اور UK سے، دیگر بھی بہت سے ممالک سے. آپ سب کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام اور بہت بہت شکریہ. علیکہ وعلیہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ. مفتی صاحب دعا کے ذریعے اس کا اختتام فرما دیجیے مجلس کا. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم انت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مع الأبرار والحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. یا رب العالمین، یا حکم الحاکمین، ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما لے. یا رب العالمین ہمیں ایمان و تقوی کے ساتھ قرآن و سنت کی راہوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا رب العالمین یا حکم الحاکمین ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو، آپ کی سیرت کو یا رب العالمین ہمارے لیے مشعل راہ بنا دیں. یا اللہ یہ جس وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، یا رب العالمین شفا کے فیصلے فرما دیں، پوری دنیا میں شفا کی ہوائیں چلا دیں، سب لوگوں کو اس سے محفوظ فرما دیں. اور یا رب العالمین ہمارے جتنے بھائی اس پروگرام میں شریک ہیں، اور یا اللہ ہمارے جتنے دوست موجود ہیں، ان کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں یا رب العالمین آپ جانتے ہیں، اور یا اللہ ان کو پورا کرنے پر صرف آپ ہی قادر ہیں. یا رب العالمین سب کے دلوں کی جائز حاجات کو پورا فرما دیں. یا رب العالمین سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو ختم فرما دیں، آسانیوں اور سہولتوں اور مسرتوں کے لیے سب کی یا رب العالمین والی زندگی عطا فرما دیں. ہم سب کے والدین میں سے جو زندہ ہیں ہمیں ان کی خدمت کی توفیق نصیب فرما. اور یا اللہ جو دنیا سے چل بسے ہیں یا رب العالمین ان کی درجات کو بلند فرما دیں، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیں. اور یا اللہ ہم سب کی اولادوں کو دنیا اور آخرت میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت شکریہ مفتی صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی زندگی عطا فرمائے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.